1926 میں یہ فائل ہوا ہے جی، اور یہ اس وقت محمد صادق خان جو نواب آف بہاولپور تھے، ان کی وہاں وہ اسٹیٹ اس وقت تھی، ان کے یہاں یہ بندے تھے. ان بندے کا نام تھا جلال پوری صاحب نام تھا ان کا. ان کی ایک بیٹی تھی، علامہ تھے اور شیخ الحدیث تھے، یہ تھے اہل حدیث. انہوں نے اپنے سالی کے گھر، ماں اس کی مر گئی تھی، ان کی بیٹی جو تھی پہلے اس کی ماں مر گئی، تو انہوں نے دوسری شادی کی، اور اس بچی کو جو ہی وہ اس قابل ہوئی، انہوں نے اپنے بھانجے سے، یعنی جس کا نام تھا عبد الرزاق، اس سے اس کا نکاح کر دیا. نکاح ہونے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ عبد الرزاق قادیانی ہو گئے. عبد الرزاق صاحب قادیانی ہو گئے. اچھا جی، وہ تحقیق کے بعد پتہ لگا یہ تو بڑا غلط کام ہے. انہوں نے رخصتی روک دی. اس نے کیس کر دیا رخصتی کا کہ میری بیوی اور مجھے روانہ کیا جائے. یہ ڈاکومنٹ انگریزوں کی عدالتوں میں، ملتان میں، ادھر ادھر ساری جگہ پھرے. اب جس عدالت میں جائیں، عدالت تو انگریزوں کی تھی، وہ حق میں فیصلہ دے دیں. آخر کار وہ کہتا ہے کہ میں انتہائی مولوی کی کیا بیچاری کی، اس دور کی حدیث پڑھاتے تھے چاہے جو بھی پڑھاتے تھے، وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے ایک بات سوجھی اللہ نے کہ یہ جو میں نے کوشش کی کہ میں نواب صاحب سے ملوں، وہاں بھی کوئی نہیں میری سنوائی تھی. تو ایک دن نواب صاحب جس جگہ سے گزرتے تھے روزانہ، میں ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور ایک درخواست لے کر نہ، جب ان کی سواری گزری تو میں نے ہلایا تو انہوں نے روک لی گاڑی. نواب محمد خان صاحب نے گاڑی اور ملازم کو کہا اس کو بلاؤ ادھر. گئے، میں نے اسلام کیا اور میں نے کہا جی یہ میں شیخ الحدیث ہوں اور یہ ایک چیز ہے اور یہ کافر ہیں، یہ ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ میں اس بچی کو، اپنی بچی کا نام تھا عائشہ، میں اس کو رخصت کرنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں آپ میرے ساتھ کچھ تعاون فرمائیں. یہ مسلمان اور کفر و حق اور باطل کا معاملہ ہے. انہوں نے وہ کہا کہ تو نے بہت اچھا کیا. انہوں نے یہ کیس اپنے ریاست میں دائر کر دیا. جج صاحب تھے محمد ابو بکر، ٹھیک ہے جناب، وہ بعد میں جسٹس بھی ہوئے. اور 5 مئی 1952 کو یہ یہاں کراچی میں آ کر ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ محمد اکبر خان کراچی میں دیکھو جی، یہ جامع فضائل 5 مئی 10 شعبان کو، ٹھیک ہے جی، یہ ان کا انتقال ہوا. یہ جو فیصلہ ہے جی، یہ مفصل 3000 صفحوں کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے جناب، 3000 صفحوں پر فیصلہ لکھا گیا. وہ کیس چلا. اب وہ کیس جنہوں نے سنا، اس میں کیس میں اب ہوا کیا، جب یہ آہستہ سے پھیلی کیس، یہی وہ کیس ہے جس میں اہل تشیع بھی حاضر ہوئے، ان کے علماء بھی، اور جید علماء دیوبندیوں کے، جید علماء بریلویوں کے، اہل حدیثوں کے. غلام محمد گوٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مقدمے میں پیش ہوئے جہاں سے ان کی شہرت پھیلی. اور وہ کہتے ہیں کہ میری شہرت کا سبب صرف رضائے مصطفیٰ میں حضور کی نظر میں آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. اور حضرت پیر امیل شاہ صاحب فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قلم لکھے گی، ہیں تو یہ تو بڑا دعویٰ تھا حضرت. خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں، سرکار کا فرمان ہے تو لکھ. یہ قلم تو کوئی مسئلہ ہی، اس سے بڑا میں دعویٰ کرتا تو سرکار کی نگاہ میں تھا. جب کوئی شخص، اور فرمایا جب کوئی شخص حضور کی عزت و ناموس کے لیے اور ان کی آل کی عزت کے لیے چلتا ہے تو حضور کی پوری طاقت حضور کو جو، اور حضور کا پورا جو ہاتھ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا میں خالی نہیں کہا، میں خالی نہیں بیٹھا، یہ کوئی بات ہے. تو وہ علامہ بوٹوی صاحب، علامہ انور کشمیری صاحب اس مقدمے میں حاضر ہوئے، دیوبند کی بہت بڑی شخصیت ہے.
پیر میل شاہ صاحب بھی ان کی ملاقات ہے اور علامہ اقبال سے بھی ان کی ملاقات ہے۔ اسی مقدمے میں مولانا مظہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شاعر ہمارے گزرے ہیں 76 میں جن کی، اور یہ نصیر الدین صاحب کے استاد بھی، ان کے دادا بھی اس کیس میں پیش ہوئے، مولانا نواب دین صاحب۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کیس 26 سے لے کر 1935 تک چلا جی، مختلف جو 9 سال آخر کار وہ تاریخی فیصلہ ہو گیا کہ یہ کافر ہے اور یہ نکاح فسخ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نکاح ہوا ہی نہیں تو وہ علیحدگی ہو۔ اس کے بعد بہرحال درمیان میں جو بھی مرحلے ہیں، اس کے بعد وہ جو مولانا جلال پوری صاحب، ایک اور ان کے وہ مجھے نام لکھا ہوا ہے تو میں نے اس کی ساری تفصیل لکھا، الہی بخش دارالعلوم دیوبند ہے جی، ہاں یہ مولانا الہی بخش تھے جی جو جن کی بیٹی تھی، اور وہاں سے طلاق ہوئی تو مولانا الہی بخش نے پھر اپنی اس بیٹی کا نکاح جو ہے وہ جلال پوری صاحب ہیں ایک بزرگ، وہ بھی شیخ الحدیث سے، اور اس مقدمے کی سماعت وہ نواب بہاول پور نے یہ باقاعدہ حکم جاری کیا کہ یہ مقدمہ کو شریعت سے متعلق ہے، اس کی جو ساری کارروائی شریعت کے مطابق ہوگی، اور علماء سے مختلف علماء کو عریضے بھیجے گئے اور ان کو بلایا گیا اور ان کو عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ مرزائی کا جو عقیدہ ہے یہ سراسر قرآن و حدیث اور نبوت کے خلاف ہے، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی انسان کا بچہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے وہاں اس عدالت میں مظاہر پیش ہوئے، معاملات آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا جی، اب وہ جو یہ جی پروفیسر سعید مجتبیٰ انہوں نے یہ سارا لکھا ہے، اچھا جی، مجلد ایک کتاب بازار میں موجود ہے جی، وہ پروفیسر سعید مجتبیٰ نے وہ سارا جمع کی ہے، اور مقدمہ بہاولپور، نواب آف بہاولپور، وہ اس کتاب کی 3 جلدیں ہیں، وہ بازار میں میسر ہے، وہ میرے پاس۔ اچھا، حضرت مولانا سلطان محمود جلال پوری، یہ جو تھے مولانا جو مولانا الہی بخش، انہوں نے فوراً ہی اس بیٹی کا نکاح کر دیا مولانا سلطان محمود جلال پوری صاحب سے، جو کہ ایک شیخ الحدیث تھے۔ ان سے وہ عائشہ ان کی بیوی بن گئی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، 2 بیٹا پیدا ہوئے، ایک تو پہلی فوت ہو گئے، وہ جو دوسرا بیٹا مولانا ابو محمد عبداللہ ہاشمی، اچھا جی، یہ مولانا مکی جو نہیں تو وہاں بیٹھتے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، ان کے بیچ میں ایک وہ تھے۔ اچھا جی، وہ ان کے جو بیٹے تھے وہ ابھی حیات ہیں، مولانا جلال پوری صاحب کے بیٹے جن کی ماں عائشہ تھی، جس نے انکار کر دیا تھا رخصت ہونے سے، ان کی ماں پچھلے دنوں فوت ہوئی ہے، اور ان کے بیٹے اب وہ کافی عمر رسیدہ ہیں، وہ ہیں پروفیسر محمد یحییٰ صاحب جی، یہ ابھی حیات ہیں، اہل حدیث ہیں یہ، لیکن بات دیکھیں نا پھر وہ ہے کہ یار بات یہ ہے کہ ان کے عقائد جو بھی ہیں ان پہ کفر کا فتویٰ وہ ہم پہ لگاتے ہیں، ہم ان پہ لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی یہ مفتی محمود سے سوال ہوا تھا جی اسمبلی میں،
کہ اس نے مرزا ناصر نے کہا جی تم بھی تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، فتوے موجود ہیں یہ دیکھو ہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں لیکن ہم بنیاد سے انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے نے کیفیت میں آ کر کوئی شتیہات کوئی ایسا لفظ کہہ دیا جی، جب اس سے پوچھا گیا، دیکھیں نا، ایک ہے فرد جرم عائد اس وقت ہوتی ہے جب آپ اقرار کر رہے ہیں. بالکل. ایک بندے سے پوچھا گیا تو نے یہ کلمہ کفر کہا ہے، وہ کہتا ہے کہا ہے اور میں آئندہ بھی کہوں گا. اب یہ اور بات ہے. ایک بندہ کہتا ہے سوری جی میں نے نہیں کہا، مجھے یاد ہی نہیں ہے، چاہے اس نے کہا ہے، چاہے اس نے طلاق کا مسئلہ ہے، وہ طلاق دینے والا جو شوہر ہے وہ میاں بیوی دونوں ہوتے ہیں، مفتی کو تو نہیں پتہ نا، وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں دی طلاق، میں نے تو کہا میں دے دوں گا. اس نے لفظ بدلے تو طلاق بھی بدل گئی، فتویٰ بھی ایسے ہی حضرت صاحب فتویٰ بدل گیا. ٹھیک ہے نا. میں ادھر تھا جی پھگواڑی، وہاں پر وہ 50-60 سر منڈے جناب جتنے نا، یعنی وہ رات کے 12 بجے کہا جی ہم ادھر قیام کریں گے. میں کہا بھاگو ادھر سے تمہاری ایسے وہ جو قرآن. اچھا انہیں کہیں شبہ پڑ گیا بھی اس نے کوئی بہت بڑی رائفل رکھی ہوئی، وہ ہاکی رکھی ہوئی تھی، میں نے رات کو نکالی نا یوں کر کے، وہ ادھر سے ہی بھاگ گئے سارے. میں ٹھہر، کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا، میں بھی بیچ میں سے ڈروں. میں نے کہا انہوں نے اگر پکڑ کے مجھے نیچے ہی بھیج دیا تو میں کیا کر لوں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے للکار ماری نہ بھاگ گئے. تہاڈی میں کہا قرآن حدیث اے جا قرآن تے حدیث میں تانوں لفظ اے جا قرآن حدیث. انہوں نے جناب وہاں کا جو مولوی اکٹھے کر لیے، اس نے ہمارے سامنے کہا 50 آدمی جناب گواہ ہے کہ اس نے کہا ہے قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں. میں نے کہا نہیں جناب، درست لفظ بولو، جو لفظ میں نے کہے ہیں وہ تمہیں یاد ہے؟ ہاں جی کہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ آپ نے کہا جی ایسا، ایک بولا ایسے قرآن و حدیث کو نہیں مانتا. میں نے کہا پھر وہ ایسے میں قرآن و حدیث بدل گیا جی، ایسے میں اور بات ہے اور قرآن و حدیث کو میں نہیں مانتا، یہ مطلق ہے. یہاں ابہام ہے، جہاں ابہام آ جائے فتویٰ بدل جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا تو تہاڈا واسطہ کسی اور نال نہیں پیا، میرے نال پیا ہے. وہ جناب پھر یہ مختصراً میں نے آپ سے عرض کی کہ ہاں 2 بیٹے تھے جی، محمد یحییٰ اور عبد الماجد. عبد الماجد چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، ان کے عائشہ کے بچے. اور بڑے جو ہیں وہ محمد یحییٰ ابھی بھی یہ اچھے عالم ہیں، فاضل بندے ہیں. یہ ان کی تقاریر یا اس پر موجود ہیں نیٹ پر، اور بزرگ آدمی ہیں، اور وہ مطلب ان کو یہ فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جس نے مرزائیت کے بارے میں اتنا بڑا سٹینٹ لیا. ان کے والد نے، میرے نانا نے، یعنی کہ وہ جناب، اب دیکھیں یہ بات جو ہے لوگوں کے جو ہمارے نوجوان ان کو یہ گمراہ کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کی اسمبلی کا، اور لوگوں کو یہ کہہ کے بھی گمراہ کیا جا رہا ہے جی ریاست کا تو کام ہی یہ نہیں ہے. اچھا جی ریاست اور حکومت کیا کام ہے؟ تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کا لوٹنا کام ہے، لوٹی جاؤ ہے جی. لوکانو یار کیا کام ہے حکومت؟ ریاست جو ہے اس کے، ایک ریاست جو ہے وہ حکومت کے تحت ہی چلتی ہے نا. ریاست حکومت کے ساتھ ہے، حکومت ریاست کے ساتھ ہے. ریاست کسی غیر مرئی مخلوق کا نام تو نہیں ہے. ریاست ایک خطہ زمین ہے، ایسے ہی ہے جی، جس میں رول کرتے ہیں حکمران. پھر گاندھی صاحب کا ایک اور فرمان ہے جی، وہ کہتے ہیں کوئی بھی ریاست مذہب کے نام پر نہیں بنائی جا سکتی. یہ بالکل ریاست لبرل ہونی چاہیے. ریاست کا کوئی قانون بھی جو ہے نا وہ اسلامی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک نئی، ٹھیک ہے جی. او بھائی یہ جو اسرائیل ہے یہ کس بیس پر وجود میں آیا؟ آپ امریکہ جائیں، ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے
کہ جو آئین کا سب سے بڑا سربراہ صدر ہے جو، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، اس کی ایج کیا ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں بھی جائیں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے غامدی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خدا تعالیٰ لے ہی جائے ادھر آسمان پہ ہی لے جائے، اتنا گند پھیلا رہے ہیں، یہ اتنا گند پھیلا رہے ہیں، کوئی حد سے زیادہ ان کے عقائد عجیب قسم کے عقائد ہیں جی۔ پردے کے بارے میں ان کا عقیدہ الگ ہے، قادیانیت کے بارے میں عقیدہ، بات بیچ میں کرتے بھی ہیں کہ جی جو، لیکن بیچ میں آگے نا وہ سارا خوں میں ڈال دیتے۔ تو اس لیے جناب مختصراً میں نے یہاں سے کیا، مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری کی زوجہ بنی بعد میں محترمہ عائشہ بی بی رحمۃ اللہ علیہا، اور ان کے آگے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام عبد الماجد تھا، چھوٹا بیٹا وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا، بڑے بیٹے محمد یحییٰ تھے، وہ ابھی زندہ ہیں۔ تو یہ وقوع پاکستان بننے سے یعنی 1935 میں اس کا فیصلہ ہوا جی۔ تو 1935 میں جب فیصلہ ہوا، 26 میں شروع ہوا، 35 میں فیصلہ ہوا جی، ٹھیک ہے جی، مقدمہ بہاولپور، 3000 صفحوں پر اس کی وہ کارروائی ہے۔ اور جسٹس محمد اکبر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو وہاں ان کا یہ بیٹے ہیں جو وہ بھی کراچی میں انشاءاللہ گیا تو وہاں جاؤں گا، اللہ کے فضل سے جانا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، بعد میں اسی ریاست کے چیف جسٹس بنے۔ تو یہ پاکستان یہ فیصلہ ہوا 35 میں، پاکستان بنا 47 میں، کتنا سال بعد؟ 12 سال۔ یہ 12 سال پاکستان بننے سے پہلے، جبکہ ریاست انڈیا تھی۔ اور اس دور میں بھی کوئی ایسا، ہاں یہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو ہیں اہل حدیثوں کے، یہ قادیانیوں کے بڑے حمایتی تھے۔ اچھا، انہوں نے فتویٰ جہاد دیا تھا، جہاد کے مخالف ایک کتاب لکھی تھی 50 صفحوں کی، اور یہ لکھوائی تھی غالباً وہ جو گورنر وہاں کا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا یا کون سا اس دور کا، وہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، اس نے لکھوائی یہ کتاب، ادھر سے مرزے کو تیار کیا، مرزے کی تائید میں ادھر سے کتابیں 2-3، یہ ڈپٹی نظیر وغیرہ جہاد کے خلاف ہوئے کہ اب جہاد جو ہے نا ضروری، کیونکہ انگریز اور کافر کو، یہود کو سب سے بڑا خطرہ جہاد سے ہے۔ جہاد کا نام لو تو ان کے پیشاب خطا ہوتے ہیں۔ جہاد بھی اسی لیے انڈیا میں وہ بندہ کوئی آیا تھا، وہ اپنے آپ کو کہنے والا تو مسلمان ہی تھا، اس نے ہائی کورٹ میں غالباً درخواست دی تھی، یاد ہوگا جی، کہ یہ اس میں 38-35 آیتیں ہیں اس کی جہاد کی، یہ ساری نکال دینی چاہیے، اس سے فتنہ بڑا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں سے، میں مسلمان ہوں اور میں دنیا میں امن اچھی چاہتا ہوں، صلح چاہتا ہوں، ہے جی، تو میں مسلمانوں کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ نعوذ باللہ نبیوں کو تو اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ صلح کیسے ہوتی ہے، تو پھر اس کو عوام نے اس کی صلح پھر کی، اور باہر نکلیا تو ننگا گھر تھا اگلے نے مار کے، شلوار بھی نہیں لاتی تو قمیض بھی لاتی، تو جج نے بھی بعد میں کہا کہ تو نے، تیرا دماغ خراب ہے، یہ تو نے مجھے بھی بروائے گا، تو دفع ہو جا۔ اس نے پہلی پیشی میں ہی فارغ کر دیا۔ اور یہ حضرت ہمارے ماشاءاللہ شیر باہر کھڑے ہوئے تھے، وہ آیا نا باہر، انہوں نے کہا بھائی کتنا گزاری ہے رات چنا، اور حقیقت ہے اس کے وہ فوٹو بھی آئی اس کی، بالکل ننگا، خدا کی قسم جو مصطفیٰ کے خلاف چلے اور جہاد کے مصطفیٰ کے، اللہ اسے ویسے بھی ننگا کر دیتا ہے، ہاں جی، وہ اسے ویسے بھی ننگا کر دیتا ہے، فزیکلی ننگا کر دیتا ہے، سمجھ آئیے؟ ہمارے پردے اللہ نے کجے ہوئے ہیں، خدا کجے رکھے ہیں ہم کو، لیکن جو لوگ نبی اور نبی کے خلاف اور قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، خدا کی قسم آپ دیکھ لیں، ان کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ جو مسرور ہے یہ قرآن نہیں پڑھ سکتا جی حضرت صاحب، وہ ایک آیت اس نے پڑھی، کوئی 20 دفعہ اس نے رپیٹ کیا، آیت نہیں زبان پہ چڑھی، اور میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا کلام تیری زبان پہ چڑھنے ہی نہیں دوں گا۔ یہ انجینئر جو ہے سارا قرآن غلط پڑھتا ہے، ٹوٹل غلط پڑھتا ہے۔ اس کی ایک ویڈیو ہے
20 ویڈیو وہ ان علماء قاری و حافظوں کی ہے جنہوں نے اس کو اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ یہاں غلطی کر رہا ہے، یہ غلط ہے یار۔ بڑے بڑے بابا جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلطی اگر انسان سے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کدھر سے ہو جاتی ہے یار، ہیں ویسے غلطی ہو جاتی ہے، زبر زیر عراب کی غلطی کدھر سے ہو، ہیں یہ کیا بات ہے؟ عراب کی غلطی جو ہے نا، جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ عراب کی غلطی نہیں کرتے، غلطی ہوتی ہے آیت کی، آیت کہیں سے بھول گیا، اس کا لفظ بھول گیا۔ یہ حافظ بیٹھے ہیں قرآن سناتے ہیں، یہ پیچھے حافظ ان کے ہوتا ہے، وہ بندہ لقمہ جو دیتا ہے نا اعراب کی غلطی پر نہیں دیتا، اعراب کی غلطی سے نماز ہی فاسد ہو جائے گی کچھ مقامات پر، کیوں حضرت صاحب؟ نماز ختم ہو جائے گی، پچھلوں کی بھی اگلوں کی بھی، امام کی بھی گئی۔ کمال کر رہے ہیں آپ بھائی۔ غلطی کیا ہے؟ مثال کے طور پر بیت اللہ شریف میں یہ یہاں نماز ہو رہی تھی تراویح کی جی، یہ فیصل مسجد میں، قاری باہر سے آئے ہوئے تھے، کوئی مکی تھے یا وہاں کے کوئی امام تھے، اللہ گواہ ہے جی، وہ جب پہلی رکعت کا سجدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہو، انہوں نے منزل پڑھنی شروع کر دی، سورہ فاتحہ پڑھی نہیں۔ اتنا پکا قاری وہ عربی، اب پیچھے سے لوگوں نے پھر جو انہوں نے الحمدللہ ایک دفعہ میں 2 دفعہ 3 دفعہ بولا تو انہیں سمجھ آئی ہے کہ یار یہ فاتحہ رہ گئی، پھر انہوں نے فاتحہ پڑھی۔ یہ ہو سکتی ہے، انہوں نے فاتحہ جب پڑھ دی آگے سے پھر منزل شروع کر دی۔ ایک بندہ پہلے سپارے میں متشابہ پڑھا اور وہ چوتھے سپارے میں چلا گیا، اس کو متشابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کئی وہ آیتیں ایک سی ہیں، وہ متشابہ پڑھ جاتا ہے۔ اب پچھلا والے کا کام یہ ہے کہ اس کو پہلے سپارے میں لائے، جہاں سے وہ بھولا ہے اس آیت کو کیا کر دے، دہرا دے۔ ایسے ہی ہے جی، وہ آیت پکڑ لے گا، حافظ پکا جو ہے وہ وہاں سے پھر درست کے، یہ ہے لقمہ۔ یہ نہیں الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ پڑھتے چلے جائیں، یہ کوئی لقمہ نہیں ہے، یہ کوئی لقمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ لا الہ الا، ٹھیک ہے؟ ہوویل حی القیوم پڑھ لیں، اور جی ہو ہی جاتی ہے نا غلطی، یہ اعراب کی غلطی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے نماز فاسد، اور کئی مقامات پر تو ایمان بھی فاسد ہے اگر معافی نہیں مانگے گا۔ اس پر اترانا کہ جی ہو جاتی ہے، یہ جاہل ہیں جو کہتے ہیں ہو جاتی ہے، سمجھائیے؟ کئی لفظ بھول جاتا ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں، عام نمازوں میں بندہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے منسٹر صاحب مر گئے، عبد الرحمن صاحب، وہ جو منسٹر تھے اس کے پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے لکھی نہیں دیتی تھی، میں بھول گیا، ٹھیک ہے؟ ان پہ اپنی قل ہو اللہ اتر رہی تھی جو وہ پڑھ رہے تھے، وہ مانا کسی نے نہیں، کہتے نہیں، اسمبلی میں نا بعد میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات ہمیں سنائیں۔